ایسا ہی ہوتا تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے، وہ پڑھنے کے قابل ہوتے تو ان کو سکول کی بجائے، کالج کی بجائے، یہ چیزیں بعد میں بنی ہیں ہندوستان میں، یہ انگریزی تعلیم بعد میں آئی ہے، یہ انگریز کی برکت سے آئی ہے، یہ ساری تعلیم انگریز کی برکت سے آئی ہے۔ مجھ سے بڑے ناراض ہوتے ہیں ساتھی، لیکن خدا کی قسم یہ انگریز کی وجہ سے آئی ہے یہ چیز۔ ہمارا علم دین شیخ مدنی طاہر مدنی مدینے سے آیا ہے، یہ علم انگریز سے آیا ہے، اس لیے اس میں شرم و حیا کی تعلیم کم ہے۔ اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کر دیکھیں۔ ایک حدیث سنا بھی دیتا ہوں۔ ابھی میرے دوسرے بچے نے ریاض الصالحین پڑھنا شروع کیا ہے، تو پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی اس میں یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک صحابی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں، سمجھا رہا تھا اپنے بھائی کو کہ تم حیا کیا کرو، شرم کیا کرو، شرم اور حیا کرنا اچھی بات ہے، شرم و حیا کی تعلیم دے رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ یہ صحابی اپنے بھائی کو شرم و حیا کی تعلیم دے رہا ہے، شرم و حیا سکھا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب حضرات توجہ فرمائیں، حدیث ہے اور یہ حدیثیں بڑا نور ہے ان میں، قرآن میں اور حدیث میں بڑا نور ہے، بڑا نور ہے۔ قرآن و حدیث قبر میں بھی کام آئے گا، قرآن و حدیث حشر میں کام آئے گا۔ میں مخالف نہیں ہوں، ہمارے اپنے بچے سکول پڑھتے ہیں، یہ ان کو بھی یہی تعلیم ہے، یہ دنیا کی ضرورت ہے، اور ضرورت سے آپ کو ہم روک نہیں رہے، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خرابی اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کو جتنا ہم اہمیت دیتے ہیں اتنی اہمیت ہم دینی تعلیم کو نہیں دیتے۔ آج چلو کچھ مان تو رہے ہو تم، پھر جب قبروں میں پہنچ جاؤ گے، میں بھی قبر میں پہنچ جاؤں گا، بعد میں ایسی نسل بھی آئے گی جو کہے گی اس کی کیا ضرورت ہے، بس کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب قرآن بھی پڑھنا ہوتا ہے، اب یہ قاعدہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، نورانی قاعدے کی کیا ضرورت ہے، یہ نماز کلمے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے زیادہ، بس کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پہ وقت لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا وقت خطرہ ہے آ جائے۔ تو میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ پڑھائیں، خوب پڑھائیں، جتنا اولاد کو پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، لیکن دل میں دینی تعلیم کی بھی عظمت رکھیں۔ دین کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولے نا جی، دین کا بھی کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ ہے، ہونا چاہیے، دل میں عظمت ہونی چاہیے، قرآن کا احترام، قرآن کی عزت، حدیث کی عزت۔ تو کون سی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور ایک صحابی وہو یعظ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو باز کر رہا تھا۔ شرم و حیا بڑی اچھی چیز ہے، شرم و حیا کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، پوری عمر اس کو قابو رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کہ یہ اپنے بھائی کو شرم و حیا کی تعلیم دے رہا ہے، یہ واز کر رہا ہے۔ سب حضرات پوری توجہ سے اگلا جملہ سنیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہو، چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے، اس کو نصیحت نہ کر۔ کیوں نہ کر؟ حالانکہ جس کو نصیحت کی جا رہی تھی وہ بھی صحابی تھے، وہ بھی اعلیٰ درجے کے حیا والے تھے۔ آپ نے فرمایا دعہو، اس کو نصیحت نہ کر، حیا کے بارے میں، شرم کے بارے میں، یہ چھوڑ دے اس کو، نہ دعہو، اس کو چھوڑ دے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پہلے تو آپ سب کہیں نا سبحان اللہ، پھر میں آپ کو سناتا ہوں اگلا حصہ، اونچی زبان سے کہیں جی، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ کیا فرمایا میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دعہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے کیونکہ حیا تو ایمان سے ہے، اس میں ایمان ہے تو حیا بھی ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا ہوتی ہے، جہاں ایمان نہیں وہاں حیا نہیں۔ اس لیے جو آدمی ایماندار ہوگا، جتنا اس کا ایمان اعلیٰ ہوگا، جتنا وہ ایمان میں پختہ ہوگا، اتنا وہ حیا والا ہوگا، اس میں حیا اتنی زیادہ ہوگی، اس میں شرم اتنی زیادہ ہوگی۔
تو آپ نے فرمایا دعہو، یہ حدیثیں پڑھنے پڑھانے سے اور محنت کرنے سے آتی ہیں، اور قرآن کی تعلیم بڑی اہم تعلیم ہے۔